Curriculum change, seventh domain of curriculum studies. Curriculum change is usually defined by using the words like renewal, innovation, revision اور improvement. ان تمام actions کو change سے تشبیہ دی جاتی ہے. اب جب ہم کریکولم چینج کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک کیئرفل پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اگر ہم کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں اور خاص طور پر جب ہم کریکولم میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں یا امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ تبدیلی کوئی نیا تجربہ بھی ہو سکتی ہے، پرانے تجربات کی بنیاد پر کچھ نئی چیز انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے پراپر پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم تبدیل کیا کرنا چاہتے ہیں. آیا ہم آبجیکٹیوز کو بدلنا چاہتے ہیں یا ہم آبجیکٹیوز کے اگینسٹ جو کانٹینٹ ہم نے سلیکٹ کیا تھا ہم اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کانٹینٹ یا سبجیکٹ میٹر کی آرگنائزیشن کو بدلنا چاہتے ہیں، یا ہم اس کی ایویلیویشن کے لیے وضع کردہ طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا پلاننگ میں ہمیں مکمل طور پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم کریکولم چینج اگر لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کس سٹیج پر اسے کرنا ہوگا اور کس لیول پر اور کس ایلیمنٹ میں یہ تبدیلی لائیں گے. دوسرا اہم قدم اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ ہے. جب ہم سٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کون؟ اساتذہ جو پڑھانے والے ہیں، سینئر اساتذہ، ٹیچر ایجوکیٹرز، کریکولم پلانرز، ہیڈ ٹیچرز اور کسی حد تک بچوں اور پیرنٹس کی رائے کا شامل ہونا بھی بہت ضروری ہے. لہٰذا کریکولم کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کی مختلف درجوں پر اور مختلف طریقہ کار سے رائے حاصل کریں اور اسے ان کے مطابق اور کریکولم کی ڈیمانڈ کے مطابق جیسے بھی ممکن ہو سکے مناسب انداز میں اس تبدیلی کو انٹروڈیوس کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کریکولم میں تبدیلی کو ہنڈر کرتے ہیں یا اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں ان تمام محرکات کو بھی اکارڈنگلی ایڈریس کرنا چاہیے جو کریکولم میں تبدیلی کو ریزسٹ کرتے ہیں، یا وہ تمام محرکات جو کریکولم میں تبدیلی کے اوپر انسسٹ کرتے ہیں، یعنی وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کریکولم کو کیسے چینج کرنا چاہیے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہمیں ان تمام افراد یا ان تمام فیکٹرز جو کریکولم میں تبدیلی کو سپورٹ کریں گے یا ہنڈر کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیں مکمل طور پر ان کا انالیسس کرنا پڑے گا، اور انالیسس کے بعد ہی ہم کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کریکولم کو کیسے تبدیل کیا جائے. بسائڈس کریکولم کی تبدیلی نہ صرف بچوں کی اچھی ایجوکیشن کے لیے یا ٹیچنگ لرننگ کو افیکٹو بنانے کے لیے کی جاتی ہے اور اساتذہ کو اپنے ٹیچنگ لرننگ میتھڈز کو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی ٹیچرز ٹریننگ کے مطابق بھی تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اسکول کو ایز این آرگنائزیشن کیسے امپروو کرنا چاہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اسکول ایک ایسا ادارہ ہے جو سوسائٹی کا ریفلیکشن ہے، اور جیسے جیسے سوسائٹی میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے وہی تبدیلی اسکول میں بھی ریفلیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا ان تمام فیکٹرز کو انالائز کرتے ہوئے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پلان کیا اسکول کو چینج کرنے کے لیے، اسکول کے کریکولم کو چینج کرنے کے لیے، اس میں تمام سٹیک ہولڈر سے ہم نے رائے حاصل کی، ان تمام فیکٹرز کو انالائز کیا جو اس کو تبدیلی کو لانا چاہتے ہیں، ان تمام فیکٹرز کو دیکھا جو تبدیلی کو ہنڈر کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ اور ہیومن ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تبدیلی کا ایک خاکہ تیار کر لیا. یہ تمام ایکشنز فائنلی ہمیں لے جاتے ہیں جب ہم کریکولم کی ریویژن، اس کی رینیول یا انوویشن کی بات کرتے ہیں.